یہ ماشاءاللہ دیکھ لیں پروگرام کی تیاری جاری ہے الحمدللہ زبردست ماشاءاللہ. اچھا ایک چیز ادھر میں نے دیکھی ہے کہ بارسلونا میں جتنے بھی بندے ہیں بڑا دل لگا کے کام کر رہے ہیں بالخصوص مسجد کا نا. یہ نہیں کہ صرف اپنے پاکستانی دوسرے غیر ملکی بھی دیکھے ہیں. مثال کے طور پہ بنگلہ دیش کے ایک بندہ اور تھا جس کو تو زبان بھی نہیں آتی, ٹھیک ہے نا, ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں اپنا. جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کارپیٹ پڑا ہوا ہے, تو ایک بندہ آیا غالباً مروکی ہے جو کون ہے, اس نے اس کو بالکل سیدھا کیا, تھوڑی ٹیڑھی تھی تو اس کو اس نے سیدھا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. ہر بندہ ادھر الحمدللہ بارسلونا میں اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے جی. یہ چیز ہے ماشاءاللہ جی. جیسا کہ یہ مرکز سینٹر ہے ہمارا بارسلونا والا جی. تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک پروگرام ہے ہمارا ورکر کنونشن تنظیمی ساتھیوں کا, تو اس کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں. یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ یوتھ کے ساتھی ہیں. یہ ہماری باجیوں نے اسٹیج بنایا ہے. ابھی یہ آگے ہیں بھائی مزید سیٹنگ کر رہے ہیں, جو کمی پیشی ہے تو اس کو دور کر رہے ہیں. زبردست جی ماشاءاللہ. اللہ پاک سب کا اپنے حفظ و امان میں رکھے جی. الحمدللہ یہ مرکز ہمارا جو سینٹر ہے بارسلونا جی, الحمدللہ جی زبردست اچھے لوگ ہیں بارسلونا کے. یہ ہمارے بھائی بلال بھائی کے بھائی ہیں ماشاءاللہ جی. جی یہ ہمارے بھائی ہیں جی, بلال بھائی کے بھائی ہیں. اللہ پاک ان کو خوش رکھے. ابھی یہ یوتھ میں اپنی ذمہ داری دے کر رہے ہیں جی پوری, اور بھی ان کے ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی نیک حاجات کو پورا کرے جی. بس یہ سرکل چلتا رہے. جیسے وہ پیچھے بابا جی آپ کو نظر آ رہے ہیں, پہلے بھی آپ کو بتایا, ٹھیک ہے نا, پہلے انہوں نے کیا, پھر اس کے بعد اور آئے ہیں, تو اس کے بعد ہمارے یہ بھائی آ گئے. الحمدللہ دین کا کام چلتا رہے گا. ہمارا کام ہے ان کی سپورٹ کرنا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بغیر کسی لالچ کے فقط اللہ کی رضا کے لیے ہے جی. کسی کو کوئی لالچ نہیں ہے جی اپنی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی. اپنے زین بھائی سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. دعا کیا کریں, اللہ پاک کا شکر ہے. کدھر سے ہیں پاکستان آپ؟ میں سیالکوٹ سے پاکستان. ماشاءاللہ جی. آپ بھی ادھر مسجد میں ہی ہوتے ہیں ذمہ داری یوتھ کے ساتھ؟ میں یوتھ کا ایگزیکٹو ممبر ہوں. ماشاءاللہ زبردست جی. دیکھ لیں کبھی ہم یوتھ میں تھے, ابھی ہم بڑے ہو گئے ہیں. چلے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا آپ کو ماشاءاللہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و باش رکھے جی. ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب ان کی سنگت میں سب کچھ چل رہا ہے جی. اچھا جی. یہ لڑکا ہے, کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ فیضان. فیضان. اچھا میں پچھلے 1 گھنٹے سے ادھر مسجد میں اس کو دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ بڑا ذمہ داری سے کام کر رہا ہے. جو کرسیاں آگے پیچھے واش روم میں چلا گیا, کہہ رہا ہے اسمیل آتی ہے تو خوشبو لگا دی, مطلب کہ اے سی لگے ہوئے ہیں, پنکھا لگا ہے, ذمہ داری سے کر رہا ہے کام یہ, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا مستقبل ہے. اللہ پاک ان کو صحت دے. جیسے اس طرح کے بچے جب تک ہیں ہمارے پاس, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ السلام کا جھنڈا ہمیشہ اونچا ہی ہوگا. بیٹھا اور ان کی آنکھیں نوچنے لگا, تو انہوں نے کہا کہ اے کاغا, کاغا کہتے ہیں سرائکی میں کوے کو, اے کاغا ایتن سارا کھائیو پر میرے نین نہ کھائیو, اے کاغا ایتن سارا کھائیو پر میرے نین نہ کھائیو, بینو پیا ملن دی آس, بینو پیا ملن دی آس. ہماری بھی جو آس تھی وہ آج پوری ہوئی ہے. اب آپ احباب کے سامنے جو ہے وہ منہاج یونیورسٹی لاہور, جو پاکستان میں ایک جو ہے وہ عظیم مثال ہے اور ایک بہت بڑی درسگاہ ہے, کہ جہاں سے ہزاروں طلباء جو ہے وہ دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر کے پوری دنیا میں جو ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کے دین مبین کو پھیلا رہے ہیں, اور ہر شعبہ جات میں وہاں پر جو ہے وہ ڈگریز کروائی جاتی ہے. اس کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری ہے. اس کے چنیدہ ہوتے ہیں تو پھر کچھ عرصہ چلتے رہتے ہیں, بالآخر وہ واپس لے لیتا ہے. لوگ سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں اس وجہ سے خدمت واپس ہوئی یا اس وجہ سے خدمت, تو این ممکن ہے کوئی پوشیدہ اعمال ہو جس کے نتیجے میں واپس لے لیں. باطن کے اندر پوشیدہ نہ نظر آنے والے گناہ ہو, افکار ہو, تکبر ہو, حسد ہو, بغض ہو, کینہ ہو, نہ جانے, خدا جانتا ہے. پوشیدہ ہے نا, انسان نہیں دیکھ سکتا. نتیجتاً اللہ پاک نے وہ خدمت واپس لے لی. اسی طرح طبیعت میں جلد باز ہونا, کیا ہونا, جلد باز ہونا. بندے نہیں ہوتے ایک ہی سانس میں بہت سارے اغراض و مقاصد بیان کر دیتے ہیں. پھر جب وہ اب عمل جب انسان نے کام اس پر کرنا ہے تو وہ تو ایک سانس میں نہیں کر سکتے. بتائے تو جا سکتے ہیں لیکن عمل درآمدگی ایک سانس میں نہیں ہوتی. پھر اس سے فرسٹریشن شروع ہوتی ہے. فرسٹریشن کے نتیجے میں وہ کام ہی چھوڑ کے گھر بیٹھ جاتا ہے.
وہ سمجھتا ہے سامنے والا کام نہیں کرنا چاہتا. بھائی وہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ایک ہیومن سپیڈ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. بتانے والا کئی بار اس کا لحاظ نہیں کرتا. کوئی بھی انسان کو استقامت سے معلوم کرتی ہے. اسی طرح جو ترجیحات ہیں انسان کی، اگر اس میں دنیا کا غلبہ زیادہ ہو تو وہ استقامت سے معلوم کرتا ہے. اگر دین کا غلبہ زیادہ ہو تو خیر ہے. کم ہمتی یہ انسان کو استقامت سے دور کرتی ہے. اور دنیاوی مفادات یہ بھی انسان کو بچتی ہے. یہ انسان کو ان کے اوپر پہرا دینا چاہیے، نگرانی کرنی چاہیے اور نگاہ رکھنی چاہیے کہ ہمیں جو دین کا کام ہے، جس کی طرف استقامت کے ساتھ قائم رہنا ہے اور چلتے رہنا ہے، ہر لمحہ اپنی زندگی کا ایک حصہ عمر بھر اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا ہے اور چلتے رہنا ہے. ان کو اللہ پاک نتائج دیتا ہے، اور نتائج دنوں کی بات نہیں ہوتی، نتائج سالوں پر محیط ہوتے ہیں. اور نتائج دیکھنے کا سب سے معزز طریقہ یہ کار میں کیسا ہو تو اس کو ایک تبدیلی کا ایک ٹرینڈ نظر آئے، اور پھر اپنے مشن کے سفر کو بھی دیکھیں، مشن کے سفر کو بھی جنرلی دیکھیں کہ وہ کس طرف کس سمت پر جا رہا ہے. تب اسے اندازہ ہوتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ لمبا عرصہ انسان کرتا رہتا ہے، ایسے دنوں میں چیزیں نظر نہیں آتی. نتائج اس کی. ایک بات اور عرض کر کے پھر میں ان ڈاکیومنٹریز کی شروعات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم نماز عشاء ادا کریں گے انشاءاللہ. یہ جو مشن ہے اور استقامت کا جو سبق ہم یاد کر رہے ہیں آج، اس کا تعلق قیادت کے ساتھ بہت گہرا ہے، حضور شیخ الاسلام کی ذات کے ساتھ. کیونکہ جس کام پر آپ رواں دواں ہیں اور محنت کر رہے ہیں وہ بہت ناگزیر ہے اور ضروری ہے کہ انسان، کیونکہ جو نسبت اور تعلق کی پختگی قیادت کے ساتھ ہوتی ہے وہ اس استقامت کے سفر میں معاون اور مددگار ہوتی ہے. جتنی وہ نسبت کچی اور کمزور ہوتی چلی جاتی ہے وہ در حقیقت انسان کی اپنی استقامت کو کمزور کر دیتی ہے. کیونکہ ایک سورس آف موٹیویشن ہے نا، جب وہ نہ رہے گا تو آپ کی استقامت باقی نہ رہے گی، کیونکہ اب پرائورٹیز چینج ہوں گی. لیکن اگر غلبہ محبت کا رہے، شخصیت کے ساتھ تعلق اور نسبت کا رہے تو پھر کیفیت جدا ہو جاتی ہے. اب ایک سوال عموماً پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اللہ والا ہے، کوئی شخصیت ہے، جیسے کہ حضور شیخ الاسلام کی ذات ہے. اسپین کے اندر ہزاروں لوگوں، سینکڑوں لوگوں کو جانتے ہوں گے. کوئی مختلف تنظیمی عہدوں پر رہتا ہے، کبھی کوئی نہیں رہتا، کبھی کوئی اس عہدے پر ہے. پھر یورپ کے اندر دیکھتے ہوں گے، پاکستان میں دیکھتے ہوں گے کوئی کسی ذمہ داری پر ہے، آج ہے کل نہیں ہے. پھر کسی کو حضور شیخ الاسلام یا قیادت کے بہت قریب بھی دیکھتے ہیں. پھر اس کے ساتھ کبھی آپ نے انٹریکٹ کیا، اس کے افکار جانے کہ یہ تو شاید میں قیادت سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ شخص کم محبت کرتا ہے. جب اس کو سنا تو پھر کنکلوژن نکالنے کی کوشش کی، اس کے باوجود میں دور ہوں قیادت سے، یہ کیسے قریب ہے؟ قیادت کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ اپنے افکار میں مخلص نہیں ہے، یہ خالص نہیں ہے. اگر وہ جانتے ہیں تو پھر یہ اتنا قریب کیسے ہے؟ یا یہ فلاں تنظیم کی اتنی اہم ذمہ داری پر کیسے ہے؟ یہ عمل پوشیدہ کیسے ہے؟ اس کا جواب عرض کرتا ہوں. اس قسم کے وہ وساوس ہیں جو در حقیقت پھر تنظیم تبدیل ہوئی، کوئی نیا ذمہ دار تنظیم پر آ گیا. آپ ذاتی طور پہ اس شخص کو جانتے ہیں، ممکن ہے آپ کے سامنے اس کا کوئی ایک عمل ایسا کھلا ہوا ہے جو آپ کو اس بات پر آمادہ نہیں ہونے دیتا کہ یہ شخص اس ذمہ داری کے لائق نہیں تھا. وہ آپ کو گھر بٹھا دیتا. یہ وساوس ہے سارے. اس کا جواب میں اپنی زبان میں عرض نہیں کرتا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت ایک واقعہ سنا ہے، ان کی زبان میں یہ عرض کرتا ہوں. بہت شاندار جواب ہے اور سارا ماجرا سمجھ آ جاتا. حضرت مجدد الفسانی کے شیخ کا نام ہے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. نام سن رکھا ہے نا؟
حضرت باقی ملا کا، بڑے جلیل القدر اہل اللہ میں سے تھے حضرت باقی ملا، دہلی میں مزار ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی ان کے خلیفہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے شیخ کی بارگاہ میں سب سے معتبر اور معروف 4 یار تھے، یعنی 4 مرید شیخ کی بارگاہ میں سب سے پاپولر تھے۔ مجلس میں یوں سمجھیں کہ شیخ کی مجلس کے 4 لیڈرز تھے جن کو شیخ سب سے زیادہ توجہ دیتے تھے، اور مریدین کے اندر بھی شیخ سب سے زیادہ پذیرائی کرتے تھے، یا جب شیخ بیٹھتے تھے تو ہم 4 لوگ تھے جو ان کے ارد گرد بیٹھتے تھے اور پاپولیرٹی تھی۔ فرماتے ہیں ایک ان میں سے میں تھا اور 3 اور تھے، ہم 4 لوگ موسٹ پاپولر تھے شیخ کی بارگاہ میں۔ لیکن آگے وہ بڑی انٹرسٹنگ بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم 4 کا شیخ کے متعلق عقیدہ ڈیفرنٹ تھا، 4 کا شیخ کے متعلق عقیدہ ایک نہیں تھا، الگ الگ تھا۔ ایک شیخ کو صرف جلیل القدر عالم دین سمجھتا تھا، بس اللہ کا ولی نہیں سمجھتا تھا، صرف یہ سمجھتا تھا کہ دین کے بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ بھی شیخ کے اتنا قریب تھا، شیخ اسے بھی مجلس میں سٹیج پر بٹھاتے تھے اور مریدین میں اس کی پذیرائی کرتے تھے۔ دوسرا ایک شخص تھا، فرماتے ہیں اس کا عقیدہ یہ تھا کہ شیخ اللہ کے ولی بھی ہیں لیکن سب سے بڑے درجے کے نہیں ہیں، ولی ہیں لیکن چھوٹے درجے کے ولی ہیں، عالم دین بڑے ہیں، ولی چھوٹے درجے کے ہیں، سب سے اونچے درجے کے نہیں ہیں۔ اس کا عقیدہ یہ تھا۔ شیخ کی بارگاہ میں وہ بھی پاپولر تھا، اس کو بھی بڑا عزت دیتے تھے، تقریب دیتے تھے اور بٹھاتے تھے۔ تیسرا فرماتے ہیں ایک اور تھا، وہ شیخ کو اس چھوٹے ولی سے اوپر مانتا تھا لیکن قطب اور غوث نہیں مانتا تھا، قطب اور غوث نہیں مانتا تھا لیکن چھوٹے تھے اونچا مانتا تھا۔ تو کہتے ہیں وہ بھی شیخ کی بارگاہ میں پاپولر تھا، اور کہتے ہیں چوتھا میں تھا، میں سمجھتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کے بعد کائنات میں سب سے قیمتی مجلس بنی ہے، اس سے زیادہ کوئی اور خوش نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا میرا عقیدہ یہ تھا کہ اس دور میں زندہ جاگتے اس زمانے میں اس سے بڑی کوئی مبارک جگہ نہیں۔ کہتے میرا عقیدہ شیخ کے بارے میں یہ تھا، اور کہتے ہیں میں بھی مقرب تھا۔ کہتے ہیں الگ خاص بات یہ ہے کہ یہ سارے 4 کا عقیدہ اپنے دل میں تھا، پبلک میں بیان نہیں کرتے تھے، لیکن شیخ 4 کے عقیدے سے واقف تھے۔ کہتے ہیں ایک روز میرے شیخ نے مجھے خود بتایا فلاں میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے، فلاں یہ رکھتا ہے، فلاں یہ رکھتا ہے، اور تم یہ رکھتے ہو۔ کہا ایک دن مجھے خود میرے شیخ نے بتایا کہ میرے بارے میں یہ عقیدہ، لیکن ان کی شفقت اور پیار میں کسی کے ساتھ کوئی کمی نہیں تھی، وہ احساس بھی نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں جانتا ہوں تمہارا عقیدہ کیا ہے میرے بارے میں۔ وہ اتنی عزت تکریم اور توجہ دیتے تھے، اور ہر کوئی مجلس میں پاپولر بھی تھا۔ آگے بڑی خاص بات فرماتے ہیں اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اس کا نقصان شیخ کو تو بصورت کچھ نہیں، اس کا نقصان شیخ کو کیا ہونا تھا، وہ کچھ نہیں ہوا۔ ہاں جس کا شیخ کے بارے میں جو عقیدہ تھا شیخ نے اس کو اس کے عقیدے کے مطابق دیا، جو صرف جو شیخ کو فقط عالم دین مانتا تھا اس کو شیخ نے علم دین دیا فقط، کیونکہ جس پہلو کو مانتا ہی نہیں تھا کہ یہ شیخ کے پاس ہے تو شیخ نے اپنے شخصیت کے اس پہلو کو اس پر ایکٹیویٹ نہیں کیا۔ وہ صرف عالم دین مانتا تھا تو اس کو دین سکھایا بس۔ جو شیخ کو چھوٹا ولی مانتا تھا تو اس کو ولایت کا اتنا دیا جو چھوٹا ولی دے سکتا، اس سے زائد نہ دیا۔ جو شیخ کو درمیانے درجے کا مانتا تھا تو اس کو اتنا دیا جو درمیانے درجے کا دے سکتا ہے۔
اور فرماتے ہیں میں شیخ کو سب کچھ مانتا تھا, انہوں نے مجھے سب کچھ دے دیا. یہ خاص بات ہے. فرماتے ہیں میں شیخ کو کیونکہ سب کچھ مانتا تھا, میں اپنی صدی کا مجدد بھی ہو گیا اور مجھ سے میرے شیخ کا کامل فیض بھی جاری ہو گیا. اور ان کا فیض 500 سال تک جاری ہو گیا, یعنی اتنی کمال. اس لیے ان کو مجدد الف ثانی, دوسرے ہزارویں کا مجدد کہا جاتا ہے. تو یہ بڑی پتے کی بات ہے. جب یہ تنظیمی زندگی کے اندر ہوتے ہیں نا تو مختلف عقائد لے کر چلتے ہیں, اپنے اپنے عقائد سے شیخ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, قیادت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اپنے عقیدے کا انسان خود حاصل کرتا ہے, جو مانے گا اس کو وہ مل جائے گا. اللہ پاک کا کیا فرمان ہے کہ میں بندہ مومن کے گمان کے قریب ہوں. اللہ پاک کیا فرماتا ہے, جو میرے متعلق جو جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہوں. ریپیٹ کریں جملہ, کیا فرماتا ہے, جو میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہوں. یہ عہد اللہ بھی اللہ پاک کی شانیں ہوتی ہیں. در حقیقت ان پر بھی اللہ پاک کے اسی قانون کا اطلاق ہے, جو ان کے ساتھ جیسی نسبت اور عقیدہ رکھتا ہے وہ اس کے لیے ویسے ہے. جو ان کو جتنا مانتے ہیں وہ ان کے لیے اتنا کھلتے ہیں, اتنا عیاں کرتے ہیں, اور جو نہیں مانتے ان پر وہ کھولنے کی رحمت بھی نہیں کرتے, کیونکہ وہ بے نیاز ہوتے ہیں اللہ کے بندے. تو خود ان کے ساتھ جڑ کے جو جتنا کھل جاتا ہے وہ اتنا دیکھ دیتا ہے. جو اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور یہ خواہش رکھے کہ وہی شاید ہی آ کر مجھ پر پردہ اٹھائے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا. یہ تھی باتیں ہم یاد کر رہے تھے استقامت کی, جو ہمیشہ کرتے ہیں. کی بات وہ خیر کی مجلس ہے, جو اس کے سوا ہے اس میں خیر نہیں ہے. اس لیے آ کر حالوں میں ہمیں شامل کر دیا ہے. چاہے جائے کہ اپنی قسمت پر ناز کرے, ہم گھروں میں بیٹھتے ہیں غیر متحرک ہو کر نہیں, اپنے آپ کو کام میں لائیں اور دائی بنے, اس فکر کو آگے بڑھانے والا بنے, اس فکر کو آگے تک پہنچانے والا بنے, اور مؤثر فریضہ اور کردار ادا کرنے والے مستعدی کے ساتھ. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو, ہمارے ہاتھ پر لطف و کرم فرمائے, اور جو باتیں کی ہیں اللہ پاک ان پر ہمیشہ ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور شیخ الاسلام کی فیوزات برکات میں سے ہم سب کو حصہ وافر عطا فرمائے. تحریک منہاج القرآن کو اسپین میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ہمیشہ آپ سب کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ گامزن رکھیں. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں, جہاں اتحاد ہوتا ہے وہاں اللہ پاک کی برکتیں اترتی ہیں, جہاں اختلاف شروع ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں. کہیں سے کوئی برکتیں اٹھ جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشن سے خدا نخواستہ برکتیں اٹھ گئی, نہیں, اس علاقے سے برکتیں اٹھی ہیں جہاں بندوں نے اپنے عمل سے ماحول کو گندا کیا. جہاں پر پھر خیر آ جائے اللہ پاک کی برکتیں پھر سے واپس بحال ہو جایا کرتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کے حال پر اپنا کرم فرمائے, اور ہم سب کو ہمیشہ مستعدی کے ساتھ استقامت کے ساتھ اپنی راہ پر گامزن رکھیں. والسلام وما علینا الا البلاغ. الرحمن الرحیم. حضور کچھ لائف ممبرشپ سرٹیفکیٹس ہیں وہ ہماری. جی الحمدللہ جی, دیکھ رہے جی پروگرام سے ہو گئے ہیں فارغ. ابھی جب ہم نے کھانا بھی کھا لیا ہے, اللہ پاک سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جی. تو یقیناً آپ کو مزہ آیا ہوگا, یہ ویڈیو دیکھ کر کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اسی طرح انشاءاللہ تعالی ویڈیو آتی رہیں گی, تو آپ پلیز ویڈیو کو دیکھا کریں, شیئر بھی کیا کریں. ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹور رہا. سبزہ صاحب کا بیان بھی بہت اچھا زبردست الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی خیر کریں.